हेलो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन राजेश शर्मा का इंटरव्यू जो कि उन्होंने एक न्यूज चैनल के साथ में दिया है। इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछे गए जो कि आने वाले एग्जाम्स के बारे में है और जो प्रीवियस एग्जाम जिनको कैंसिल किया गया और जिनका अब एग्जामिनेशन नए से लिया जा रहा है उनके बारे में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन राजेश शर्मा से सवाल पूछे गए। तो दोस्तों देखते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन इन एग्जाम्स के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सवालात इनसे पूछे गए और इन्होंने क्या जवाब दिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये रिक्रूटमेंट की गई थी, उनको स्क्रैप कर दिया गया है। उसके बाद री एग्जामिनेशन भी शुरू हो गया जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में। अगर किसी बात पे अब चर्चा हो रही है तो एसएसबी द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशंस को लेकर आज महबूबा मुफ्ती जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी एसएसबी पे निशाना साधा है, कहा है कि ब्रेजन करप्शन है। इसी सिलसिले में और किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आगे एग्जामिनेशन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं जो चेयरपर्सन हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जम्मू कश्मीर के। सर आपसे जानना चाहूंगा, 3 एग्जामिनेशन बैक टू बैक स्क्रैप हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, फिर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई इन्वेस्टिगेशन। तो सर क्या कहेंगे कि 3 एग्जामिनेशन इतनी धांधली थी कि स्क्रैप करने पड़े? सर ये तीनों एग्जाम एक जूनियर इंजीनियर, सिविल सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये 3 एग्जाम थे। ये मार्च के महीने में कराए गए थे। तो इनमें कुछ एनॉमलीज पाई गई। तो उसके कारण, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि एक भी बच्चा अगर इसमें गलत तरीके से आ जाए तो वो अनफेयर होता है जो प्रॉपर बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं। तो इसी कारण सरकार ने ये तीनों पेपर कैंसिल कर दिए और अब ये एग्जाम रिकंडक्ट करा रहा है बोर्ड और इनमें से जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट भी हो गया है और इस समय सब इंस्पेक्टर का चल रहा है। सर कोर्ट ने भी कुछ देर पहले एक रूलिंग दी थी, स्क्रैप कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो हम कोर्ट पे क्योंकि मसला सब जुडिस से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रही है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? सर हाँ, आपने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की तो डेफिनेटली हमने जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सिलेक्ट की है पीछे, वो इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि बच्चों के, क्योंकि बच्चों का कैरियर की बात है, तो हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एज पर द जनरल फाइनेंस रूल्स हमने एक कंपनी सिलेक्ट की है और उसमें एक इशू ये था कि ये कंपनी पास्ट में कहीं ब्लैक लिस्ट रही है। तो लेकिन जब ये टेंडर फ्लोट हुआ उस समय ये कंपनी वो अपना ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म कर चुकी थी, वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी थी। जहां तक हमारे इन एग्जाम्स की बात है तो हमने जब स्क्रैप किए एग्जाम, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस थोड़ा रिव्यू किया कि हम क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और जो नेशनल लेवल पे जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी थोड़ी मीटिंग की और उनके जो प्रोसीजर्स हैं कोशिश किया कि हम कैसे उनको यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो एक तो हमने शिफ्ट किया है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर या प्रिंटिंग का प्रोसीजर उसमें खत्म हो जाता है। तो उस तरीके से हम मानते हैं कि वो थोड़ा सिक्योर है। हालांकि दोनों सिस्टम्स में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है जो पूरे सीबीटी प्रोसेस को ऑडिट करेगी और इससे क्या हो जाएगा कि एक तो उस कंपनी में भी चेक रहेगा और इसके अलावा हमने हर सेंटर पे ड्यूरिंग द एग्जाम, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट्स रहती हैं जो अनफेयर तरीके से लोग आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएंगे, कोई मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। फ्रिस्किंग हमने 2 लेवल पे रखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट की है। पुलिस की फ्रिस्किंग उसमें है, एक प्राइवेट फ्रिस्किंग है। तो उस पे हमने जामर्स रखे हैं हर सेंटर पे। तो ये जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो थोड़े से मिनट के बाद हम जामर्स ऑन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई फोन, कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया है, जो हर सेंटर पे एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है। उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट
ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہر ڈپٹی کمشنر نے ایک ٹیکنیکل پرسن کو, جیسے ایم ایس سی آئی ٹی یا ایم سی اے والے لیکچررز جو ہیں, کیونکہ ان کو کمپیوٹر نو ہو ہے, تو ان کو لگایا ہے ہر سینٹر پہ, وہ ڈسٹرکٹ کی طرف سے آتے ہیں. بسائڈز دیٹ ایس ایس بی نے, کیونکہ ڈفرنٹ ایجنسی جو ہو جاتی ہیں, کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایس ایس بی نے اپنے آفیسرز کو لگایا ہے اور گروپ بنایا ہے کہ جیسے 5 سینٹرز ہیں تو اس کے اوپر ایک ہمارا سینئر ممبر ہوگا, وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور وہ سینٹر ٹو سینٹر جاتا ہے. میں پرسنلی لیول پہ بھی ہر سینٹر پہ خود گیا ہوں اور ابھی بھی جاتا ہوں. ہر ایگزام میں میرا موومنٹ ہوتا ہے کہ دیکھے جا کے کہ بچوں کو کوئی انکنوینئنس نہ ہو رہی ہے, اور ساتھ میں یہ چیزیں چیک کرتے ہیں ہم کہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی ہے جتنا ہم کرتے ہیں. بسائڈز انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کچھ لوگ, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے ہمیں دیے ہیں. وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کے ہم نے فلائنگ اسکواڈز بنائی ہیں دونوں جگہ, کشمیر میں بھی اور جموں میں بھی, اور وہ پہلے دن سے ایز فلائنگ اسکواڈ موو کرتے ہیں سینٹر ٹو سینٹر, اور ایسی اگر کوئی گتی ودھی یا ایسی کوئی چیز دکھتی ہے تو امیڈیٹلی وہ چیک کرتے ہیں, اس کو رپورٹ کرتے ہیں. تو سر جیسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کے لیے کینڈیڈیٹس جو ہیں, کئی اس میں سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اوور ایج بھی ہو چکے ہیں, یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اتنے سال سے ہم لگاتار اس کے لیے محنت کر رہے تھے, اور کئی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنی محنت کی وجہ سے سلیکٹ ہوئے تھے, نہ کہ دھاندلی کر کے. تو ان کو کیا کہیں گے, ان کو کس طرح کا آپ آشواسن دیں گے سر؟ ان کو ہم نے اس میں ایسا کیا ہے, جب یہ ری ایگزام کر رہے ہیں تو اپلیکیشنز ہم نے نئی نہیں انوائٹ کی. جن بچوں نے آلریڈی اپلائی کیا تھا وہی بچے اس میں اپیئر کر پا رہے ہیں, تو ان کی وہ جو اوور ایج کا یا کمپٹیشن بڑھ جائے گا وہ چیز ہم نے اس میں ٹیک کیئر کی ہے. باقی ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ محنت کریں, اور بورڈ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اور اس میں ہم سفل بھی رہیں گے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اچھا سا ایگزام کنڈکٹ کریں اور وہی بچے سامنے آئیں جو ڈیزرونگ ہیں. سر انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ 3 ایگزام جو ہیں جموں کشمیر میں کینسل کر دیے گئے. ریکروٹمنٹ پروسیس, ایک ایگزامینیشن کا تو اب فزیکل ہونا تھا, فزیکل نہیں ہوا تھا, ریٹن کا رزلٹ آیا تھا. دوسرا ایگزامینیشن ریٹن ہو چکا تھا, ابھی ریٹن کا رزلٹ نہیں آیا تھا, لیکن انہیں اسکریپ کر دیا گیا. تو اس طرح کے جو ابھی پالیٹکس بھی اس پہ بہت ہو رہی ہے, حالانکہ آپ سے میں پالیٹکس کے بارے میں سوال نہیں پوچھوں گا, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ آفس جو ہے جموں کشمیر میں, وہ اب جو نئی ریکروٹمنٹ پروسیس چل رہی ہے اس پہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے. اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ تو بہت انفارچونیٹ ہوتا ہے جب کوئی ایگزام بچے نے محنت کر کے دیا اور کینسل ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی اس میں پوری اسٹرکٹنیس ہے اور ٹرانسپیرنسی اور میریٹوریس بچے کو لینا چاہتے ہیں. اسی کارن سیریسلی یہ ایگزامز کینسل کیے گئے جب تھوڑی سی بھی اس میں پتہ لگا کہ بھائی اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. پھر سبسیکوینٹلی تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اب دیکھ رہی ہے کہ کس لیول کی ہوئی ہے, بٹ انیشلی تو بہت تھوڑا سا انڈیکیشن ہوا, اسی سمے کینسل کر دیا گیا تھا. تو یہ تو ہر لیول پہ سرکار میں آپ دیکھیں گے تو اس سمے یہی ہے کہ ان کو بڑا سختی سے ٹرانسپیرنٹلی اور جو جینوئن بچے ہیں ان کی سلیکشن ہو. تو سر جو بچے مایوس ہوئے ہیں ان ایگزامینیشن کی کینسلیشن کی وجہ سے, انہیں کیا میسج دیں گے آپ؟ کیسے ایشور کریں گے انہیں کہ اب ایسی دھاندلی نہیں ہوگی, ٹرانسپیرنسی پوری لائی جائے گی؟ میں ان بچوں سے ایک تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بھروسہ رکھیں بورڈ پہ, اور بورڈ کے جو آفیشلز آفیسرز ہیں ہم سارے اسی چیز میں لگے ہیں کہ بالکل ٹھیک طرح سے ریکروٹمنٹ ہو. دوسرا ایک اور بھی اب آپ کے مادھیم سے میں یہ بچوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ایک تو ریومرز پہ مت جائیں, ہیئر سے پہ مت جائیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ان کو ایک کوئی ان پٹ ملتا ہے کریڈیبل کہ کہیں بھی ہم نے اس میں نوٹس بھی نکالا ہے بچوں کو, لیکن آپ کے مادھیم سے بھی میں کہوں گا کہ اگر ان کو کہیں سے بھی کوئی بھی کسی بھی سورس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ایگزام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سیبوٹیج کی کوشش کر رہا ہے, یا جیسے پیئر گروپ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اس میں گڑبڑی ہو گئی ہے, تو ہمیں ضرور بتائیں. سر حالانکہ پالیٹکس کا ایک سوال ہے, میں یہ آپ کو کسی پرٹیکولر پارٹی یا لیڈر کا نام نہیں دوں گا, بٹ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس ایشو پہ, یہ موقع نہیں چھوڑ رہے کہ سرکار کو, ایس ایس بی کو ٹارگٹ کیا جائے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ کیونکہ سرکار نے یا ایس ایس بی نے یہ جو اسکیم تھا اسے سامنے لایا, اگر کسی طریقے سے بھی سامنے آیا, لیکن اس پہ روک لگا دی گئی, ریکروٹمنٹ کینسل کر دی گئی, تو کیا ایسے ایشو پہ جہاں پر بچوں کا فیوچر انوالوڈ ہے اس میں پالیٹکس ہونی چاہیے؟ دیکھو اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ کوشچن آپ نے خود ہی بول دیا کہ پالیٹکس والا کوشچن ہے, لیکن میں یہ چیز ضرور بولوں گا کہ بچوں کا فیوچر دیکھتے ہوئے, جینوئن بچوں کا فیوچر دیکھتے ہوئے ہی یہ پیپر کینسل ہوئے ہیں. تو سر آئندہ سے آپ ایشور کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے اسکیمز نہیں ہوں گے ایس ایس بی میں؟ سر
ہماری میں نے وہی آپ کو کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایز پر رول جو بھی کام ہو اور جو ہم ایگزام کنڈکٹ کریں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں اور اس میں کوئی بھی باہر کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو خراب نہ کر پائیں. تو سر جو راٹ تھا سسٹم کے اندر سی بی آئی تو اپنی جانچ کر رہی ہے, کیا کوئی انٹرنل انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایس ایس بی میں کوئی راٹ تو نہیں ہے جسے پکڑنا سامنے لانا ضروری ہے؟ سی بی آئی کی انکوائری جب سی بی آئی کو کیس ہینڈل کیا گیا تھا تو اس کے پہلے ایک سرکار نے ہائی لیول کی جو ہمارے سینئر موسٹ آفیسر ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ان کی ادھیکشتا میں کمیٹی بنا کے ایک انکوائری کرائی تھی. تو اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہی سرکار نے یہ سی بی آئی کو دیا ہے. تو سرکار نے اور اس میں انہوں نے جو خامیاں پائی گئی تھی تو اسی کے بیس پہ سی بی آئی کو کیس ریفر کیا گیا تھا. تو یہ تھے راجیش شرما جی جن کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ایگزام ہوں گے ان میں پوری طرح ٹرانسپیرنسی ہوگی. کوشش یہی ہے کہ کسی بھی بچے کے فیوچر کے ساتھ, کسی بھی کینڈیڈیٹ کے فیوچر کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ ہو. ایگزام بالکل صاف اور شفاف طریقے سے ہوں. کیمرہ پرسن آشو کے ساتھ میں تجندر سنگھ سوڈی.